الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان ہے، اس نے ہم تمام کو اس دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے قبول فرمایا. دوستو بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بے شمار آیتیں ہیں، اور بہت بڑا درجہ ہے. تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل درجہ اور سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع جو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن دوستوں، کمی جو ہے وہ کمی ہمارے اور آپ کے اندر میں ہے کہ اس طور پر ہم نے نہیں لیا اور ویسی قدردانی نہیں کی جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے جو امید مانی تھی، آپ کو اپنی امت سے جو امیدیں وابستہ تھی، اور ان ساری قربانیوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے عرصے کے بعد ایک حضرات صحابہ کی ایسی جماعت تیار ہوئی تھی جو آپ کے اوپر ہر وقت اپنی جان نثار کرنے کو تیار تھی. وہ ساری چیزیں کیا تھی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، آپ کی قربانیوں کا وہ نتیجہ تھا کہ جس کی وجہ سے حضرات صحابہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن اس بات کے لیے تیار رہا کرتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے اور آپ کے لائے ہوئے دین اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے. اسی وجہ سے یہ مہینہ بھی خاص اسی طور پر، اسی بات میں خاص اہمیت رکھتا ہے. جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات نہیں ہے، وہ ذات اقدس یہ دنیاوی لوگوں کی طرح سے نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ملکوں میں، ہر ملک میں کوئی کسی نے کسی ملک کو آزاد کرا دیا، یا کسی شخص نے کسی ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ کام کیا، تو اس ملک والے لوگ اس شخص کی یاد میں کوئی ایک دن مقرر کرتے ہیں کہ یہ دن فلاں کے نام، کہ ہم اس دن اس کے نام پر جو ہے اس کو یاد کریں گے اور اس میں مالے چڑھائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ آپ کو ایک دن یاد کر لیا جائے اور باقی دنوں میں آپ کو چھوڑ دیا جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سبق ہمیں نہیں سکھایا اور آپ کا وہ حق نہیں ہے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق ہے کہ ہر لمحے، ہر آن، ہر وقت جو ایک امتی کی شان یہ ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرا ہے اور اس کے جینے کا سہارا ہے. القیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی سفارشی بنیں گے. تو رسول کو جو ہماری سفارش کر رہا ہو تو اس کا وہ حق نہیں بننا اپنی زندگی اس کے نام کر دے. اور جس طریقے سے ہم نام لیوا ہے اپنے کاموں کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیں. اور اللہ رب العزت والجلال نے اس سے پچھلے ہفتے آیا تھا کہ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے،
بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شان کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے اور کس طور پر تربیت فرمائی ہے۔ واقعی کہ جس کے کندھے پر ساری انسانیت کا بوجھ ہو اور آگے چل کر کے ساری انسانیت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈالا جانا ہے اور امت کا سفارشی بننا ہے اور اسی طریقے سے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اور آخری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات اقدس کے ذریعے سے امت تک پہنچانا ہے، اس کا بچپن کیسا ہونا چاہیے، اس کی تربیت کیسی ہونی چاہیے اور کس طور پہ کس شاہانہ انداز میں اسے دنیا میں بھیجا جانا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال بہت بڑے حکمت والے ہیں، بہت بڑے حکیم ہیں، ہم اور آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن رب الجلال نے اس شان کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے میں قاصر ہے۔ نہ اس جیسا کوئی دنیا میں آیا ہے، نہ اس جیسا کوئی دنیا میں آ سکتا ہے۔ ایسی ماں پیدا نہیں ہوئی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل کوئی دوسرا بچہ جنم ہے، ویسی ماں پیدا نہیں ہوئی ہے اور آج تک کوئی ایسا بچہ دنیا میں پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہمیں اور آپ کو ملے۔ آپ کا بچپن کیسا ہے؟ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ جو ہے سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے ولد یتیما، کہ آپ یتیم پیدا ہوئے ہیں، ایسے حالت کے اندر پیدا ہوئے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ اپنے والد محترم کو نہیں دیکھا کہ میرے والد کیسے تھے اور کس صفات کے حامل تھے اور کس طور پر کیا ان کا کام کیا تھا، اور دوستوں اس کے سلسلے میں بالکل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واقع، چونکہ دیکھا ہی نہیں، لوگوں سے سنا ہے صرف، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں انہوں نے جو آتا ہے ولد یتیما، آپ یتیم پیدا ہوئے، اور ایک جگہ آگے چل کر کے یوں لکھا ہے یتیم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نہیں بلکہ در یتیم پیدا ہوئے، ایسا یتیم جو اپنے آپ میں یکتا ہے، موتی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک یتیم موتی پیدا ہوا ہے، جس کو اردو میں کیسے کہہ سکتے ہیں، یتیم موتی پیدا ہوا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے یتیم لوگ کسی نہ کسی کا بوجھ بنتے ہیں کہ کوئی کسی نے اس کو گود لے لیا یا کسی نے اس کو جو ہے سہارا دے دیا، کسی نے کسی چیز کا انتظام کر دیا، کسی نے کسی چیز کا انتظام کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہے کہ آپ کبھی کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنے، اپنے آپ میں ہوتا ہے کہ ہر چیز سے تیار ہو کر رب الجلال نے دنیا میں بھیجا تھا۔ ہمارا آپ کا پیدا ہونا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ویسا نہیں تھا، پورے طور پر تیار ہو کر کے دنیا میں آئے۔ اور بزرگوں اس وقت ایسا تھا کہ ماں کی تربیت میں کچھ ہی دنوں تک رہے تھے کہ پھر وہ دودھ پلانے والی آئی اور بہت سارے لوگ آئے، ہر ایک مالداروں نے بچوں کو اٹھا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں اٹھایا۔ وہ دائیں حلیمہ جو غریب تھی، جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچی ہے، انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی بچہ نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر پڑی، یوں کہا انہوں نے کہ اب کھانے ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو لے لیا جائے، اور جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لیا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا ہے، یہ آتا ہے قسمت بدل گئی ہے، تقدیر بدل گئی۔ اب حلیمہ سعدیہ وہ حلیمہ نہیں رہی کہ جس وجہ سے جن چیزوں کی وجہ سے پہلے جانی جاتی تھی کہ اونٹ ان کا کمزور نہیں رہا، اس کے تھن میں دودھ نہیں رہتا تھا، اب ایسا نہیں رہا کہ اس کے تھن میں دودھ نہ رہے، ہمیشہ اس کے تھن میں دودھ رہتا ہے۔ اور وہ جو ہے سب کے جو جانور ہیں وہ چراگاہوں میں چرنے کے لیے جاتے تھے، اور دور دور چراگاہوں میں جہاں سبزہ ہو ایسی جگہوں پر چرنے جاتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں ہیں، ان کی اونٹیاں ہیں، ایسی جگہوں پر چرنے نہیں جاتے، بلکہ بنا چرے بنا کہیں کسی جگہوں پر جائے ہوئے ان کے گھروں میں دودھ بنا آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے بھی لکھا ہے کہ حضرت قاری صلاح اللہ پانی مدی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں بھی لکھا ہے کہ حلیمہ سعدیہ جب رات کو سوتی تھی تو دیا بھی نہیں بجھایا کرتی تھی، حقیقت میں دیا بجھانے کا راز کچھ اور تھا۔ کیا تھا؟ ان کی سہیلیوں نے انہیں کہا ارے حلیمہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو
اتنی کیسے مالدار ہو گئی؟ اچانک تیری قسمت کیسے بدل گئی؟ ہم لوگ جب اپنے راتوں میں سوتے ہیں تو اپنے دیوں کو بجھا دیا کرتے ہیں، اور تو جب رات میں سوتی ہے تو تیرا دیا جلتا رہتا ہے، تیرے گھر میں اجالا رہتا ہے۔ کتنی تو مالدار ہو گئی کہ رات میں سوتے وقت بھی تیرا دیا جل رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ اپنی ساری سہیلیوں کو گھر میں لے گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا کہ یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ ذات اقدس ہے کہ جس کی وجہ سے جب سے میرے گھر میں آیا ہے مجھے کسی دیے کی ضرورت اب نہیں رہی، مجھے کسی چراغ کی اب ضرورت نہیں رہی۔ یہ میرے جس گھر میں رہتا ہے، جس روم میں رہتا ہے، وہاں جو چراغا رہتا ہے، وہاں جو روشنی رہتی ہے، مجھے دوسرے روم کے اندر، دوسرے اپنے کمرے میں کسی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے میں اس گھر میں لے کر کے جاتی ہوں جس کی وجہ سے وہاں پر روشنی ہو جاتی ہے اور اس روشنی کی ضرورت ہے وہاں پر پورا کرنے۔ لیکن دوستوں کچھ دن ہوئے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے اطہر کو، آپ کے سینے اطہر کو چاک کیا گیا ہے بچپن میں بھی، اور اس طریقے سے کچھ دنوں کے بعد بھی، پھر نبوت ملنے کے وقت بھی، کچھ 3 یا 4 کی کچھ جو ہے بنتا ہے، اس میں سے بچپن میں جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کا ایام ہے، یعنی ایام طفولیت کے اندر، ابھی بچپنا ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں جب مدینہ منورہ کے اندر حلیمہ سعدیہ کے یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، اس وقت میں بھی ایک مرتبہ آپ کے سینے اطہر کو چاک کیا گیا ہے۔ کیا ہوا؟ فرشتے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باہر تھے، کہیں پر کھیلنے وغیرہ کی جگہوں پر تھے، وہ فرشتے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، آپ کے سینے اطہر کو چاک کیا اور دل کو نکالا۔ دل کو نکالنے کے بعد زمزم کے پانی سے دھویا ہے، زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد دوبارہ اس دل کو وہاں پر رکھ دیا گیا۔ اور تو جو ہے اس بات کی خبر جب حلیمہ سعدیہ کو جب پہنچی تو گھبرائی، اور واقعی گھبرانے کی چیز تو ہے، انہیں کیا معلوم ہے کس طرح کا بچہ ہے، آگے چل کر کے یہ کیا ہونے والا ہے، اس کا مرتبہ کیا امت کے سامنے آنے والا ہے، وہ نہیں معلوم، چونکہ ابھی یہ بچے ہیں۔ لیکن اس بات کی خبر جب کسی بھی لوگوں کو کسی کو بھی جب پہنچے گی، ایک طریقے سے گھبراہٹ آئے گی کہ حقیقت میں حقیقی طور پر یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں انہیں امانت کے طور پر دودھ پلانے کے لیے لائی ہوں، اگر کچھ ہو گیا تو معاملہ جو ہے خرابی کی طرف جا سکتا ہے، پریشانی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو یہ گھبراہٹ یہاں پیدا ہوئی، اور ادھر مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، انہیں اپنے بچے کی یاد آئی کہ میرا بچہ اتنی برکتوں والا اور جس طور پر کس شان کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہے، یقیناً وہ میرے گھر میں دوبارہ آنا چاہیے۔ تو انہوں نے ام ایمن کو ساتھ لیا، اور ام ایمن کو ساتھ لے کر کے مدینہ منورہ روانہ ہوئی، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے، اور یہ لکھا ہے اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی، کچھ 6 برس کی عمر میں ایک بچے کو اس بات کی سمجھ ہے، کیا سمجھ ہے اسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، یہ تینوں حضرات ام ایمن اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی 6 سال کے، کچھ 6 سال کی عمر میں مدینہ منورہ سے جب روانہ ہوئے، 3 میل کے فاصلے پر ابوا نامی ایک جگہ ہے، ابوا نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر حضرت آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور ایسی طبیعت خراب ہوئی ہے، ایسی طبیعت خراب ہوئی ہوتا ہے کہ زندگی کا سورج غروب ہونے کو ہے، وہ دنیا کا اور وہ زندگی کا آخری سورج تھا جو حضرت آمنہ نے دیکھا ہے، اور اس دن وہ دن جو آخری دن تھا، اور اچانک سے طبیعت کا خراب ہونا اور اس طریقے سے دنیا کو چھوڑ جانا، اور آخری وقت کے اندر یہ لکھا ہے کہ انسان جب جو ہے دنیا سے جانے کو ہوتا ہے تو تھوڑی سی طاقت اسے ملتی ہے آخری وقت کے اندر، تو بدن کی ساری قوت کو، ساری طاقت کو جمع کر کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیٹا ہر نئے کو پرانا ہونا ہے، ہر باقی کو فنا ہونا ہے، لیکن میں اپنے پیچھے ایسے بچے کو چھوڑ کر کے جا رہی ہوں کہ جس کے بعد جو دنیا ہمیشہ میرا ذکر کرتے رہے گی، دنیا ہمیشہ جو مجھے یاد کرتے رہے گی، اس لیے کہ میں اپنے پیچھے ایسے ایک نیک بچے کو چھوڑ کر کے جا رہی ہوں۔ ابھی 6 سال کی عمر میں انہوں نے کیا دیکھا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات تو ابھی باقی ہے، ابھی بچپن کی کرامتوں کو دیکھا ہے، بچپن کی معجزات کو صرف دیکھا ہے، ابھی تو آگے ایک لمبا عرصہ ہے، ایک لمبی زندگی باقی ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہی کہہ رہی ہے کہ آگے چل کر کے میں ایک ایسے نیک بچے کو چھوڑ کر کے جا رہی ہوں کہ جس کی وجہ سے میرا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور واقعی طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کی عمر میں ہے اور جو ہے والدہ محترمہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا۔ یہ لکھا ہے بچہ یتیم اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے، پہلے یتیم، اور اس کے بعد یہ لکھا ہے 6 برس کی عمر میں ہے، ابھی والدہ ماجدہ، ابھی جو ہے پرورش کی ضرورت ہے، والدہ کے سائے کی ضرورت ہے، اور ایسی ضرورت ہے جو ہے ہر موقع پر، ہر جگہ جہاں اس کے قدم ڈگمگا جائے وہاں اسے ماں کی شفقت کا ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کی والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں سمجھ پائے، یہ لکھا ہے کس نے قبر بنائی، کس نے کیا کیا، کچھ نہیں لکھا، لیکن یہ لکھا ہے جس وقت قبر تیار ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے قبر کو لپٹ کر کے رو رہے ہیں کہ تجھے معلوم ہے ماں میرا تیرے سوا کوئی نہیں تھا، تو میرا سہارا تھی، تو میرا سب کچھ تھا، لیکن آج جو والدہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اب مجھ پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کون ہوگا؟ ایمن کہتی ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے وہاں سے ہٹا کر کے مکہ مکرمہ لے کر کے گئی ہوں، اور کیسے لے کر کے گئی ہوں میرا دل جانتا ہے۔ اور ایمن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا ہے۔ عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر کے خوب روئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمن کے حوالے کیا۔ کیا تمہیں ضرورت ہے اس بچے کی پرورش کرنے کی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے یوں پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ میری ماں کے بعد دوسری ماں میری ایمن ہے۔ اگر میری دوسری ماں کے بارے میں کوئی یوں کہے تو میں یہ کہوں گا ایمن میری دوسری ماں ہے۔ کہ اس طور پر تربیت فرمائیے اور اپنے دل سے لگایا ہے، اپنے جگر گوشے سے لگایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، لیکن دوسروں تقدیر کا معاملہ کچھ اور تھا، رب الجلال کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اس بات کو 2 برس گزرے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہوئے اور دادا کا سایہ سر سے اٹھ چکا۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہو، آپ کا صبر جواب دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو میں ملا تھا اور کیا معاملہ ہو گیا تھا، کوئی اور نہیں دکھتا ہے۔ دوسری حال دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے سیرت کی کتابوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ آپ کا بچپن کس حال میں گزرا ہے، آپ کی تربیت کیسے ہوئی ہے، جو بچہ یتیم ہو اور در یتیم ہو اس کی تربیت کیسی ہونی چاہیے اور کس شان کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، کہاں تربیت لے رہے ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی ہر ایک تعریف کر رہا ہے کہ بچہ میری تربیت میں آ جائے، میری تربیت میں آ جائے، لیکن دوسروں تربیت کرنے والے بدل رہے ہیں، لیکن جس کی تربیت ہونی وہ نہیں بدل رہا ہے۔ دادا کا سایہ سر سے اٹھ چکا، اب کون بچا؟ ابو طالب۔ چچا ابو طالب کی خدمت میں رہے، چچا ابو طالب تو وہ نے ایک لمبا عرصہ نبوت ملنے کے بعد بھی چچا ابو طالب کی پرورش میں رہے اور بہت اچھی طریقے سے تربیت فرمائی ہے۔ اپنے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شام کے سفر پر جانا تھا تجارت وغیرہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا آپ اداس بیٹھے ہوئے ہیں۔ چچا ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یوں دیکھا کہ آپ اداس بیٹھے ہوئے تو فوراً سمجھ گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے بھتیجا جانا چاہتا ہے، تو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے ساتھ لے گئے۔ راستے میں ایسی جگہ پڑی ہے کہ جہاں پر کسی نے آج تک وہ درخت کے نیچے نہیں بیٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر بٹھا کر کے ابو طالب کسی کام کے لیے گئے، وہاں ایک راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، تو اس نے چچا ابو طالب سے جو کہا یہ بچہ کون ہے اور اس کا باپ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا بچہ ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ تو اس راہب نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اس کے والد نہیں ہو سکتے، یہ بچہ وہ ہے کہ جس کا باپ دنیا میں نہیں رہا، یہ یتیم ہے۔
تو چچا ابو طالب تھوڑا سہم گئے کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے اس راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کسی نے قیام نہیں کیا ہے، اس درخت کے سائے میں آج تک کوئی نہیں بیٹھا ہے، اور ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے جو بھی اس درخت کے نیچے آ کر کے بیٹھے گا وہ یتیم ہوگا اور اس دنیا کا وہ آخری نبی بن کر کے آئے گا۔ تو پتہ نہیں چلا آپ اس کے باپ نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا اس کا باپ جو ہے یہ دنیا میں نہیں ہے اور دنیا اس سے وہ جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اگرچہ یہ میرا بچہ نہیں ہے لیکن یہ مجھے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر وہ راہب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کے جو ہے پیٹھ کو اٹھا کر کے دیکھا، جو مہر نبوت کو دیکھا، اور اس نے پھر نبی کریم جو ہے چچا ابو طالب سے یہ کہا کہ آپ اس بچے کو اسی وقت واپس بھیج دیں، یہ آگے چل کر کے نبی بننے والا ہے، آپ ان کے شام جائیں گے، وہاں پر عیسائی اور یہودی لوگ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا دیں گے جس کی وجہ سے جو ہے سارا معاملہ جو ہے پریشانی میں آ جائے گا، کہ آپ اس کو اسی وقت یہاں سے واپس بھیج دیں۔ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، اور جیسے جیسے آپ جو ہے بڑے ہو رہے ہیں اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پریشانی صرف ایک وقت میں آئی ہے، پریشانیوں کا بڑا انبار ہے، بڑی پریشانیاں ہیں۔ ابو جہل ہے، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، صبح شام اس کو یہ فکر ستاتی رہتی تھی کہ کس طریقے سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں۔ یوں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس کی صبح شام اس طریقے سے گزرتی تھی کہ کس طریقے سے آپس، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کا وہ اعتراف کرتا تھا۔ درختوں کے پیچھے آپ کے جو حجرہ مبارک تھا، حجرہ مبارک کے باہر دیواروں کے پیچھے آ کر کے راتوں میں چپکے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم کو سنتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد زیادہ اعتراف کرتا تھا، لیکن اسے یہ دعوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ آج جو ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زندگی بھر کے لیے جو ہے ختم کر دیا جائے گا۔ اور کیا کیا؟ اس نے بڑا گھڑا کھودا، کھڈا جسے کہتے ہیں، بڑا کھڈا کھودا اور اس پر کچھ شاخوں کو، ٹہنیوں کو لا کر کے رکھ دیا کہ جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہو یہاں کوئی کھڈا نہیں ہے، اور اپنا بیمار ہو کر کے بیٹھ گیا۔ ابو جہل بیمار ہو کر کے بیٹھ گیا، اور اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار کی تیمارداری ضرور کرنے آئیں گے، میری عیادت کرنے ضرور آئیں گے۔ اور جو اپنا چادر اوڑھ کر کے بیماروں جیسا حال بنا کر کے بیٹھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی یہ بات کہ ابو جہل بیمار ہے، چنانچہ عیادت کے لیے پہنچے، اور جو ہی اس کھڈے کے پاس پہنچے ہیں جبریل امین تشریف لائے اور حالات سے آگاہ کیا کہ آپ یہاں سے آگے نہ بڑھیں، یہاں پر جو آپ کے لیے ایک سازش کی گئی ہے، آپ کو گڈھے میں گرانے کی سازش کی گئی ہے، آپ یہاں سے آگے نہ بڑھیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل کو یہ بات معلوم ہوئی، ابو جہل نے دیکھا آپ آگے نہیں آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے، اور یہ بات بھول گیا کہ میں نے گڑھا کھودا ہے، اور خود ہی اپنے گڑھے کو کھودے ہوئے میں جو خود ہی گرا ہے۔ اس کے لوگوں نے اسے لعن طعن کیا، اسے ملامت کی، اور اسے اندر سے نکالنے کے رسیوں کا انتظام کیا، لیکن رب ذوالجلال کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت والجلال کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، جو بھی رسی ڈالی جاتی وہ رسی چھوٹی پڑ جاتی، یا تو پھر وہ جو ٹوٹ جاتی۔ اس نے جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی ذات مجھے اس گھڑے سے نہیں نکال سکتی ہے، اور کوئی ذات اس گھڑے سے نہیں نکال سکتی۔ اس نے اپنے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ ابو جہل تکلیف ہے اسے نکالا جائے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے بھی آ گیا ہے، اور ابو جہل سے یہ کہا کہ جب میں باہر نکلوں گا، اگر میں تجھے وہاں سے یہاں سے نکال دیتا ہوں، تجھے اس تکلیف سے میں نجات اگر دے دوں، تو تجھے میرا لایا ہوا کلمہ تو پڑھ لے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ مجھے یہاں سے باہر نکالیں گے میں آپ کا لایا ہوا کلمہ میں ضرور پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لکڑی کا، کسی رسی کا سہارا نہیں لیا، اسے ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیا۔ پھر اسے یہ کہا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طریقے سے دنیا کے گڑھے سے میں نے تجھے نکالا ہے آخرت کی اور جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانیوں سے نکالنے کے لیے اور جنت کی طرف لانے کے لیے تجھے اپنے کلمے کی دعوت دیتا ہوں، تو چاہیے کہ تجھے اسے پڑھ لے۔ وہ ابو جہل خباثت بھری ہوئی تھی، کمبختی بھری ہوئی تھی، اس نے کہا مجھے پہلے آپ کی جادوگری میں شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے۔ دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ اور بڑی پریشانیوں کے ساتھ امت کو دوستوں کو سہارا دیا ہے، اور امت کو جو ہے دوستوں کو ایک بہترین دین دیا ہے، اور یہ آتا ہے کہ جو ہے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ اتنی ساری قربانیوں کے بعد جب طائف گئے، مکہ والوں سے مایوس ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تھا کہ یہاں کے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے، یہاں کے لوگوں کو سہارا مل جائے گا، اور اس طریقے سے دین کی شعاعوں کو پھیلنے گا اور دین کو جو ایک طریقے سے سہارا ملے گا۔ دوستوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا۔ بچپن اس حال میں گزرا ہے، اور اس طریقے سے جوانی ہوئی، اور جوانی کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا ہے۔ آپ نے اپنی نبوت کا جو اعلان ہوا، وہی سارے لوگ مکہ مکرمہ کے جو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے۔ طائف میں گئے، وہاں کے لوگوں نے اوباش بچوں کو ان کے ہاتھ میں پتھر دے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور یہ کہا آپ کے جو ہے پاؤں مبارک پر مارا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر مار دے۔ آپ جب اس تکلیف سے اپنے پیر کو اٹھاتے تو وہ لوگ دوسرے پیر پر وار کرتے، اور جب دوسرے پیر پر مارتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشانی کی تاب نہ لا کر کے آپ جو بیٹھ جاتے اور کسی جگہ پر بیٹھ جاتے، ان میں سے انہیں گنڈوں لوگوں میں سے دو شخص آ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے، پھر دوبارہ جو بچے اپنا کام کرتے کہ آپ کو اس پیر مبارک پر مار رہے ہیں، کبھی دوسرے پیر مبارک پر مار رہے ہیں۔ دوستوں، ایک ساتھ میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طور پر ساتھ دیا ہے، اپنے جسم پر سارے پتھر کھا رہے ہیں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دے رہے، لیکن وہ بھی آخر کیا کرتے تھے، ایک صحابی تھے اور چاروں طرف سے پتھروں کی برسات ہو رہی ہے، یوں آتے آپ کے پیر مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ خون بہتے بہتے آپ کی جوتیاں مبارک تک تر ہو چکی ہیں۔ ان حالتوں کو دیکھ کر کے جو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نہیں لگا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بد دعا کے لیے اپنا ہاتھ اٹھا لینا چاہیے۔ آپ نے ضرور ہاتھ اٹھائے، اور لوگوں کو ایسا لگا اب اس لمحۂ مبارک سے ان لوگوں کے لیے بد دعا ضرور نکلے گی، اور یہ سارے لوگ تباہ ہوں گے، اللہ رب العزت والجلال کا عذاب آئے گا، اور عذاب کے فرشتے بھی آئے کہ اگر حکم ہو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، ان سارے لوگوں کو پیس دیا جائے، ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، تاکہ پتہ یہ چلے کہ اللہ رب العزت والجلال کے پیغمبر کے ساتھ اس طرح کے برتاؤ کرنے کا کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے، آپ تو جو امت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے، وہ ہاتھ اٹھے تو ضرور ہے، لیکن اپنی شکایت کے لیے کہ اللہ میں اپنی ذوق کی شکایت اس سے کرتا ہوں، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ آج ایمان نہیں لا رہے، ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے مجھ پر ایمان لانے والے بنیں گے، اللہ رب العزت والجلال کو ماننے والے بنیں گے۔ اور دوستو، آخرت میں واقعی ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے تو ایمان نہیں لائے، لیکن ان کی بعد کی نسلوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، آپ کی قدر و منزلت کو پہچانا ہے۔ اور دوسری واقعہ ایک شاعر نے لکھا ہے، بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے باران سنگ اس رحمت عالم میں برسانے۔ اور وہ ابر رحمت جس کے سایوں کو گلشن برستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ ہزاروں مرتبہ، نہ جانے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر بیٹھے، درخت نے آ کر کے آپ کو سایہ دیا ہے، درخت نے آ کر کے آپ کی جو نبوت کی گواہی دی ہے، پتھروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی۔ اس لیے دوستوں، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا بڑا سہارا دیا ہے، ہمیں جینے کا سہارا دیا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے اپنی زندگی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی